بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریچر کے ساتھ حاضر ہوں. یہ جنرل مبین آج ہم ایک ویڈیو انہوں نے ٹک ٹاک پہ پھینکی ہے. جنرل صاحب کا اپنا ایک سوشل میڈیا ہے اور اس پہ یہ اکثر ایسی ویڈیو بناتے رہتے ہیں نصیحت کی اور امارت اسلامی کے بارے میں, اور اس میں بعض اوقات یہ شعور کی باتیں بھی کر جاتے ہیں مذاق کے اندر نصیحت میں. تو انہوں نے ایک ٹک ٹاک بنائی ہے کہ وہاں پر ایک جو دریائے کابل کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور دریائے کابل پہ کھڑے ہو کر ایک انہوں نے کارٹون نیچے بنایا ہوا تھا اور کارٹون کے یعنی وہ فضل الرحمان کا پیٹ ہی صرف نظر آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ڈیزل تھا اور ڈیزل کا کین کا منہ کھلا ہوا تھا اور منہ ڈھکنا جو ہے کھول کر اس نے جو ہے کیا نام ہے بلاول زرداری اس نے منہ میں ڈالا ہوا ہے اس کے ڈھکنے کا جو ڈیزل کا کھول کے. تو وہ اس پہ کہتا ہے کہ او بلاول یہ تم دیکھتے نہیں ہو, یہ پانی جو تمہاری طرف آ رہا ہے پاکستان میں یہ آب حیات ہے, یہ آب حیات نہیں ہے, یہ آب زمزم ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ ڈیزل ہے. تو اس میں وہ مذاق کر رہا تھا کہ یہ پاکستان کا خسرا وزیر خارجہ بلاول زرداری جو ہے یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ یہ اس کو کوئی عقل ہی نہیں ہے, باتیں انداز ہی نہیں, اس کو بات کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو. تو ایسے وہ مذاق کر رہا تھا. تو اس میں جو کہہ رہا تھا یہ ساری جو باتیں کر رہا تھا تو اس میں مجھے جو ہے وہ کین جو اس میں منہ ڈالا ہوا ہے اس میں تو وہ مجھے جیسے فیڈر نہیں بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیزل کا جو منہ اس کا کین کا منہ جو ہے اس پہ منہ میں ڈالا ہوا ہے اس نے زرداری نے. تو میں نے کہا یہ اس میں مجھے کارٹون میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ ہمارے جو مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان کی ان کو حیا کرنا چاہیے کہ وہ ڈیزل جو نام ایسے بدنام کیا ہوا ہے, آپ نے کرپشن کی ہے یقین نہیں ہے, لیکن یہ آپ یہ تو صاف ظاہر ہے نا کہ جو آپ جن کو ووٹ دیتے ہو کوئی وزیر اعظم بناتے ہو یا وزیر خارجہ بناتے ہو یہ لازماً ڈیزل پیتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پاکستان کے مال اور لوٹ کو کھاتے ہیں. اور یہ آپ بھی برابر کے اس کے کوئی جتنا بھی عالم بھی ہو جو ان کی سپورٹ کرتا ہے ان سیاسی لوگوں کی, پاکستان کی سیاسی بے ایمانوں کی, تو وہ جو برابر کا مجرم ہے وہ کرپشن کرتے ہیں. تو قیامت کے روز ان ووٹ دینے والوں کو بھی پکڑا جائے گا, جو علماء ان کو وزیر اعظم بناتے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا. تو ایک جو بات وہ مزاح میں کر رہا تھا کہ یہ پانی جو آ رہا ہے یہ تمہارے پاکستان کی طرف آ رہا ہے. مجھے اس سے وہ بات یاد آ رہی کہ دریائے کابل کے اوپر ملا عمر کے دور کے اندر جو ہے وہ گیا انڈیا گیا, ملا عمر کو کہتا ہے کہ آپ کی ہزاروں مربع زمین ادھر وادیاں بڑی بڑی وادیاں زرخیز زمین آپ کی خالی پڑی ہوئی ہے, ہم آپ کو ڈیم بنا کر دیتے ہیں, آپ کو ڈیم بنا کر دیں, چھوڑے یہ کیا پانی سارا ضائع پاکستان کی طرف جا رہا ہے, ہو رہا ہے آپ کا دریائے کابل کا ضائع ہو رہا ہے. تو ملا عمر نے کہا نہیں آپ جائیں, یہ پاکستان کے انجینئر آئیں گے وہ خود جیسے کہیں گے وہ ڈیم بنائیں گے, ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اس سے پاکستان ہمارا اسلامی ملک ہے, ادھر بھی ہماری آبادی ہے, ہم ایسا جو ہے وہ ڈیم ہرگز نہیں بنانے دیں گے جس سے اس سے پاکستان کو نقصان ہو. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چلے گئے. لیکن جب وہ امریکہ آیا تو وہاں انڈیا بھی آ گیا اور وہاں انڈیا نے اتنا بڑا ڈیم بنایا اور اس بڑے ڈیم کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے دریائے کابل کے اوپر. پاکستان کا پانی ادھر تو انہوں نے قبضہ کر ہی لیا ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے ہمارے 5 دریاؤں کے اوپر بڑے بڑے ڈیم بنا لیے اور ادھر ضیاء دور میں چھوٹا سا براج بنایا تھا, وہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا, اس نے اس براج کو تباہ کر دیا تھا ضیاء نے. تو ادھر یہ سارے بکے ہوئے IMF ورلڈ بینک کے سیاسی لوگ, امریکہ کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ, یہودیوں کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ تھے, اور 20 سال 25 سال کے اندر اندر انڈیا نے ہمارے سارے پانی ادھر روک لیا اور کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے, ماں سوائے باتوں کے چیخنے چلانے کے کچھ بھی نہیں کیا. ان کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس چیخنا ہے. ہمارا پاکستان کا پانی خدا نہ خاصا جس طرح ابھی نہ کوئی اتنی بارشیں ہو رہی ہیں, نہ اتنا زیادہ برف باری ہو رہی ہے پاکستان کے طرف, پہاڑوں پہ برف باری ہوتی ہے وہ چلو پانی کام خدا نہ خاصا اسی طرح اگر 1 مہینہ اور بھی برف باری نہ ہوئی, جنوری فروری میں بھی نہ ہوئی صحیح برف باری, تو پھر جو ہے خدا نہ خاصا بارشیں کم ہو جائے تو انڈیا جو ہے ایک قطرہ پاکستان میں پانی نہیں آنے دے گا. 1 سال آپ باہر سے گندم منگوا ہی نہیں سکتے.
اور ایک بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ملا عمر کے دور میں جب یہ کارگل کے معاملہ ہوا تھا، یہ کارگل اور وہ اجمل قصاب والا معاملہ، یہ سارا اس میں امریکہ، موساد جو ہے اس کی جو ہے موساد انٹیلیجنس ہے اسرائیل کی، تو یہ اور را بھی جو انڈیا کی، تو اسرائیل کی موساد، یہ سارے مل کر پاکستان کو کے خلاف جو ہے وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور پاکستان کو دہشت گرد قرار دے کر بہت بڑا حملہ کرنا تھا ان سب نے مل کر۔ تو جب پاکستان پر حملہ ہونے لگا تو ملا عمر نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم ادھر افغانستان کی جنگ چھوڑ کر ہم پاکستان کے دفاع کے لیے ٹینک، اسلحہ سب پاکستان کے لیے دفاع کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انڈیا ڈر گیا۔ انڈیا نے پھر امریکہ کو کہا کہ بھئی پہلے طالبان کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ میری افغانوں سے تو میری فوج لڑ ہی نہیں سکتی۔ ہماری تاریخ ہے کہ ہماری جو ہے وہ آگے آنے والے نسل بھی افغانوں سے نہیں لڑ سکتی۔ یہ ایسا جو ہے ان پر ایک نسل در نسل روب طاری ہے افغانوں کا ہمارے لوگوں پر۔ تو یہ ایک انہوں نے پھر کہا کہ پہلے افغانستان میں اپنی حکومت لائیں، پھر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ تو پھر انہوں نے وہاں سے مکمل طور پر حملہ کیا اور طالبان کو ختم کرنے کے بعد اب وہاں اب جہاں انڈیا نے پہلے ملا عمر کو کہا تھا ڈیم بناتے ہیں درے کا، وہاں انڈیا نے 3 ڈیم بنا دیے، ایک بہت بڑا ڈیم اور 2 چھوٹے چھوٹے ڈیم مکمل طور پر ادھر افغانستان کے دریا کابل پر بھی انڈیا نے کنٹرول کر دیا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت پوری نیٹو فورسز سے بچ گئے، اور ٹرمپ نے اعلان کر دیا پھر اس کے بعد کہ ہم نے اندر اتنے ڈالر دیے بکنے والے سیاستدانوں کو، قبائل کو تباہ کریں گے، پھر قبائل اٹھیں گے، پاکستانی فوج سے لڑیں گے۔ لیکن جب ہم حملہ کرنے لگتے ہیں قبائل فوج سے مل جاتے ہیں، اور بلوچ بھی نہیں اس طرح لڑ رہے، کراچی کے حالات بھی خراب نہیں ہو رہے۔ ہم نے کہا یہ سارے حالات خراب ہو گئے، پھر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ تو یہ اندر سے پاکستان کے حالات، ہم نے اتنے سیاستدانوں کو ڈالر دیے، اداروں کے جرنیلوں کو خریدا، اور انہوں نے جو پرویز مشرف اس میں سب سے بڑا مجرم ہے، زرداری کو ڈالر ملے، اور پھر آگے مسلم لیگ آئی ان کو ڈالر دیے کہ یہ سارے کے سارے حالات خراب کرے، پاکستان کے اندر ہی آپریشن کرے اور پھر اوپر حملہ کریں گے اور تہس نہس کر دیں گے پاکستان کو، اندر سے بھی لوگ لڑیں گے، باہر سے بھی حملہ کریں گے۔ تو وہ اللہ نے اس چیز سے بچا لیا ہمیں۔ تو یہ پھر ٹرمپ نے کہا کہ اندر سے تو کوئی لڑتا نہیں ہے، چلو ادھر افغان ملی فوج ہے، 3 لاکھ افغان ملی فوج ہے، اور ادھر سے انڈیا کی فوجیں بھی افغانستان میں آ جائیں گی، ہماری جتنی نیٹو فورسز ہے ساری پاکستان پر حملہ کرے گی۔ تو ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ اب پاکستان برے حالات کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس وقت پھر خدا کی کرنی دیکھو، خدا نے، اللہ نے، رب کائنات نے، خالق الملک، جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، وہ ذہنوں کو بدلتا ہے۔ تو پورے کے پورے جتنے بھی ملا ہیں کابل کے مولوی، جتنے بھی سارے کے سارے ہی ملا عمر بن گئے، شیعہ ہے، سنی ہے، جتنے بھی وہاں پہ سب کے سب کابل کے علماء نے وہاں جمعے کے دن کھڑے ہو گئے کہ کسی نے اگر پاکستان پر ادھر سے حملہ کیا تو ہم تہس نہس کر دیں گے، ہم یہاں پتھر، اور بچے عورتیں سب نکل کر ہم پتھر ماریں گے امریکہ کے ٹاؤٹ، جو امریکہ کے امر اللہ صالح اور اشرف غنی اور افغان ملی فوج کو ہم جو ہے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ساری عوام جو افغان ملی فوج کو چھوڑ کر جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے افغان ملی کو فوج کو ہی ہم ختم کریں گے۔ تو عوام صرف کابل کے صرف علماء کی وجہ سے اس وقت بہت بڑا ٹرمپ اور انڈیا اور امریکہ، اشرف غنی، ان کی ساری وہ پلاننگ ختم ہوئی صرف کابل، علماء کی کابل کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں جو میں آپ کو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو پر اللہ کا اب اگر ان سیاسی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو ووٹ سپورٹ کرنے پر والوں پر اب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ خود مجرم ہیں اپنے۔ اللہ نے آپ کو پہلے بچانے کی بڑی مصیبتوں سے بچایا ہے، اب آپ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ طالبان کے ساتھ ٹکر لینا اسی طرح ہے، میں اس کی مثال اب کیا آپ کو دوں کہ اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی مارنا ہے، اپنے ہی گھر کے سربراہ جو آپ کے
نظام اور سسٹم کو چلا رہا ہو اس کو مار دینا اسی طرح ہے. اس طرح جو ہے آپ جو ہے افغانوں سے ٹکر لینا ہے. آپ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہے. اور یاد رکھنا نہ ایک پاکستان کو جو ہے انشاءاللہ قیادت مل جائے گی, دیندار قیادت مل جائے گی. اور آپ اگر پاکستان کے مجرم انگلینڈ میں بھی بیٹھے ہوئے, اگر پاکستان کے مجرم امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے, تو اتنی پاور ہوگی پاکستان کے آنے والے حکمران کے اندر کہ وہ امریکہ سے بھی آپ کو کھینچ کے لے آئے گا. آج الطاف حسین اتنے عرصہ وہ پاکستان کا دہشت گرد انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی کوئی جرت نہیں ہے کسی کو کہ وہ ادھر پاکستان کے مجرم کو لے کر آئے. تو یہ اتنا پاورفل آنے والا حکمران ہوگا کہ خواہ کوئی پیپل پارٹی کا ہو, مسلم لیگ کا ہو, تمہاری بینکوں سے بھی وہ ادھر باہر پڑی ہوئی جو پیسے ہیں انڈیا کے, جتنے بھی یہ امریکہ کے, انڈیا کے ٹوٹ اور یہ یہاں پر جو بھی یہاں پر غدار ہے ان کو وہاں سے کھینچ کے لے آئے گا, ان کے پیسے سمیت, ان کے خزانوں کے سمیت, ان کے فیکٹریوں, ان کے سر محل کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان کو انشاءاللہ لا کے سزا دے گا آنے والا حکمران.